ندا دینے والا ہوتا ہے، وہ اوپر کھڑا ہو کے ندا دیا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی وفات ہو گئی، تو رات تک قلعے کے اندر اتنے لوگ آئے کہ پورا دمشق چراغاں ہوگا، یوں لگ رہا تھا کہ کیا ہے، کوئی ایسا کام ہو گیا ہے، کوئی ایسا مرحلہ ہے کہ کوئی کسی کی کیا ہے کام میں دلچسپی نہیں تھی۔ حادثہ اتنا بڑا تھا کہ اس حادثے سے ہر ادنا اعلیٰ متاثر تھا۔ پھر جنازہ اٹھا تو کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد کا جنازہ، لاکھوں کی، مصر اور دمشق کے اندر آج تک اتنا بڑا جنازہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے، ہم اہل سنت کا اگر حق پر ہونا یہ معلوم کرنا ہو تو ہمارے وفات کا انتظار کرو اور ہمارے جنازوں کو دیکھو، تب تمہیں واضح ہوگا کہ کتنے لوگ آتے ہیں ہمارا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آج تک ایک کی ضرورت ہے، اس خلا کو کوئی پر نہ کر سکا۔ ان کے شاگرد جو بنے وہ خود اتنے اعلیٰ ہیں کہ ان کے بھی مثال کے کوئی اور شاگرد نہیں بنے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن القیم، ان جیسا بھی کوئی نہیں پیدا ہوا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، وہ ان کے شاگرد ہیں جو تفسیر ابن کثیر کے کیا مصنف ہیں۔ آج تک ان جیسا بھی کوئی نہیں پیدا ہوا، ان جیسا تو کیا، ان کے شاگردوں جیسا بھی کوئی نہیں پیدا ہوا۔ اور آج تک اگر دیکھا جائے تو 700 اور 1400 لگا لیجئے 700 سال گزر گئے، لیکن ان کی کتابیں پڑھیں گے اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ایسا لگے گا گویا کہ ابھی ہمیں کیا ہے تعلیم دے رہے ہیں، ایسا محسوس ہوگا۔ اللہ نے وہ برکت رکھی ان کی کتابوں میں، ہزاروں لوگوں کو جو سنت پر عامل بنایا اور کٹر بدعات سے نفرت دلایا اور بڑے بڑے ائمہ بنے۔ یاد رکھیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی زندگی پڑھ کے بڑھے۔ اسی لیے بعض لوگ کہا کرتے تھے علامہ ابن باز ہوں، علامہ عثیمین ہوں، علامہ البانی ہوں، اگر ان سب کو البانی، عثیمین، ابن باز بنایا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں نے بنایا۔ حتیٰ کہ محمد بن عبد الوہاب ہوں، اس تحریکی طور پر انہوں نے جو کام کیا، اگر دیکھا جائے تو اصل میں کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں نے انہیں بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ يقول الله عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، پھر اسی مٹی میں ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے، ومنها نخرجكم تارة أخرى، پھر اسی مٹی سے، اسی زمین سے تمہیں دوسری مرتبہ کھڑا کریں گے ہمارے حساب کتاب۔ تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے نظام جو بنایا ہے اسی اعتبار ہر آنے والے دنیا کے اندر اس کو جانا بھی، تو یہاں پر ہمیشہ کے لیے آیا نہیں۔ اگر ہمیشہ کے لیے کوئی آتا تو رسول اللہ سناتے۔ اللہ نے فرمایا کہ وما جعلنا من قبلک الخلد، وما جعلنا من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے بھی جو ہے کسی کو ہمیشہ کی عطا نہیں کی، کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدائش بھی رکھی ہے، موت بھی رکھی ہے۔ اب یہ موت کسی کو آتی ہے، کسی کو نہیں کرتی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں اپنے آپ کے لیے تیاری کرنی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں آخرت کی ہمیں فکر کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب آپ مدینے میں آئے تو قبرستانوں کے اندر قبروں کی پوجا ہوتی تھی، تو آپ نے منع کر دیا کوئی قبرستان نہ جائے، کیوں؟ وہ اس طور پہ شرک کر دیتے۔ پھر اس کے بعد جب توحید پھیلی، رسول اللہ نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں اس سے پہلے قبروں کی زیارت سے منع کر دیا، اب زیارت کرو، اب جاؤ۔ کیوں؟ فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ یہ قبروں کی زیارت میں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اب اس دنیا، اس کے شہر خاموشاں جو ہے یہ پورا قبرستان، اس کے اندر بڑے بڑے مالدار بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، علماء بھی ہیں، جہلاء بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہر قسم کا آدمی ہے، لیکن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں۔ اس کا نام ہے شہر خاموشاں۔ پوری سٹی آباد ہے لیکن غیر آباد، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جگہ ابھی آباد رکھا ہے
جس جگہ میں یہ لوگ پہنچ گئے ابھی آج صبح تک بھی جاوید صاحب ہمارے ساتھ بات چیت لوگوں کے ساتھ تعلقات، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا وقت جب لے آیا کسی کو نہیں پتا، سوتے ہی سوتے رہ گئے، کسی کو نہیں پتا۔ ڈاکٹر بھی حیران کیا ہوا، یہ اللہ نے وقت لا لیا۔ بولنے کے لیے ہم بہت اسباب بولیں گے کہ کوئی بولتے شوگر بڑھ گئی، کوئی کہتا ہے کہ جب میں نے وہ علاج نہیں کیے، کوئی میڈیسن نہیں کھائے، یہ سب یہ دنیا کے اسباب ہیں، یہ ہمارے اپنے خیالات۔ اصل چیز کیا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وقت اگر آ جائے تو نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جب اللہ نے ایک پیدائش کو رکھا ہے تو موت کو۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جگہ سمجھائیں تو ہم یہاں سے سبق لے کر جائیں، اپنے آخرت کی تیاری کریں۔ کسی کو موت چھوڑ کر نہیں آتی۔ جاوید صاحب کبھی آئے ہیں، کبھی سے واپس آئے، بڑی مبارک جگہ سے آئے، مبارک عمل سے آئے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہوگا۔ اور پھر آج کا دن مبارک دن ہے، آج کا دن پیر کا دن مبارک دن ہے، رسول اللہ کی پیدائش کا دن، آپ کی وفات کا دن، آپ کی نبوت کا دن، آپ نے روزوں کو اختیار کیا اس دن کو، تو پیر کا دن بڑا مبارک دن ہے، اور اس دن میں اللہ تعالیٰ نے وفات دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریں گے انشاءاللہ۔ اور سنت کی پیروی کے لیے، سنت کی اشاعت کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا۔ مستقبل کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کا کھینچ کر چلے آنا تھوڑے سے وقفے کے اندر، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی محبتیں آپ کے دلوں کے اندر ہیں۔ لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جہاں محبتیں دلوں کے اندر ہیں، یہاں پر کا آنا جیسے کہ نہ بنائیں، بلکہ جب بھی آپ کو یاد آئے آپ دعا کریں۔ جو کچھ انہوں نے تعلیمات دی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، ان تعلیمات کو بھی آپ عمل کریں، یہی ان کے لیے جاریہ، یہی ان کے لیے ثواب کا کام ہے۔ چلے گئے، ان کا عمل ختم ہو گیا، لیکن ان کے ذریعے سے جو دعوت پھیلی، ان کے ذریعے سے جو کام ہوا ہے، مختصر مدت میں، تھوڑے سے وقت میں اللہ نے برکت دی۔ عمر تھوڑی 43 ایئرس ہے، اور اس مدت میں انہوں نے وہ کام کیا جو لوگ صدیوں میں کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس کو اس کام لینا چاہے دے دیتا ہے، اس بندے کو اس کو فکر نہیں ہوتی کیا کام ہو رہا ہے۔ جو بندہ اللہ کے روح کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اخلاص اور برکتیں ڈالتے ہیں، اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح کا امام بن اللہ نے اس کے ذریعے سے مسجد کا کام کروائے، برکت کا کام کروائے، دروس اور خطبات جاری ہیں، یہ کہاں ہی نہیں، پورے انڈیا کے اندر الحمدللہ جو ہے ان کے دروس اور خطبات جو چل رہے تھے الحمدللہ۔ اب ہم یہ کہیں گے بھائی اس آپ کو اینڈ آ گئے، اینڈ نہیں آئے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جس سے چاہے اپنے دین کے اندر لیتا رہے گا، لیکن یہ ہے کہ جو بندہ جو کر کے چلا گیا وہ ہمارے لیے مثال ہے، وہ ہمارے لیے مثال ہے۔ تو ہماری جو ہے یہاں پر اس بات کی کوشش ہو کہ ہم یہاں سے جائیں تو جس طرح انہوں نے اللہ اس کے رسول کے خاطر کتاب و سنت کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی انہوں نے گزاری ہے، بتائی ہے، اس مشن کو لے کر آپ آگے بڑھیں۔ اس مرکز کو جو آباد کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، آپ لوگوں کا کام ہے کہ آدر کیجیے۔ وہ مرکز تو قائم تو ہو گیا، لیکن اس کا بڑھانا آپ کا کام ہے۔ آپ نیت کریں کہ اس مرکز کا ساتھ دیں گے، کتاب و سنت کی روشنی پھیلے گی، بدعات و خرافات ختم ہوں گی۔ خاص کر اس محلے سے، چنئی سے ہے، یہ وہ چیزیں جو دین کے نام پر جو کچھ بھی فسادات ہو رہے ہیں، خرافات ہو رہے ہیں، جو شرکیات ہو رہے ہیں، غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، ان چیزوں کو آپ مٹائیں گے، کھلے نیت کریں انشاءاللہ۔ آواز بہت ہی کم آ رہی ہے، یہ ہے صدقہ جاریہ ان کے، یہ ہے ثواب جاریہ ان کے۔ اس کے لیے جو ہے کوشش کریں انشاءاللہ۔ یہاں سے ماشاءاللہ نوجوانوں کی کثرت سے مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ نوجوان بہت ہی بڑی تعداد میں آئے ہیں۔ نوجوان ہی ریولیوشن ہے، نوجوانوں سے ہی انقلاب آتا ہے، نوجوانوں سے ہی کام بنتا ہے، نوجوانوں سے ہی دین پھیلتا ہے۔ اللہ نے آپ لوگوں کو اختیار کیا، چنا، تو اس کو آپ باقی رکھیں۔ یہ نہیں کہ جاوید صاحب ختم ہوئے تو کام ختم ہو گیا، نہیں، یہ اللہ کا کام ختم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بنیاد ڈالی، آپ اس شجر کی آبیاری کرنا، اس کو بڑھانا، اس کو جو چڑھانا، اس کو جو پھل پھولدار کرنا، یہ ہمارا آپ کا کام ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ لوگ یہیں سے ذہن بنا کے جائیں کہ ہم اس مرکز کا ساتھ دیں گے، اور اس مشن کو ہم جو ہے تعداد میں حیات کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ، کہ ہمارے لیے بھی جو صدقہ جاریہ ہو اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دن میں اگر کوئی چیز اگر رہے کسی کے دن میں جن کو کوئی دینا ہے
یا یہ جو کسی کو دینا ہے تو براہ کرم ہم سے رابطہ کریں گے، مجھ سے یا کہ مرکز کے اراکین ہیں یا ڈاکٹر صاحب ہیں، حامد ہیں، ہمارے بھائیوں میں جس کا بھی کوئی ذمہ ہے آپ جو ہے ایڈ کریں. یہ دینا ہے کسی کو وہ بھی بتائیں، کسی نے دیا ہے ان سے وہ بھی بتائیں. کہ دونوں ہی چیز کے حقوق میں آتی ہیں، یہ حقوق العباد ہے، تو لہٰذا اس کی معافی طلبی ہونا چاہیے، صاف صفائی ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس معاملے کے اندر بھی آپ یہ نہ کریں کہ بھائی وہ بندہ چلا گیا تو میں اسے چھوڑ دیا، نہیں، یا تو معاف کر دیں، یا تو معاف کر دیں. اگر کوئی ذمہ ہے تو معاف کر دیں، نہیں آپ کو لینا ہے تو آپ ہم سے رجوع کریں. انشاءاللہ جو کچھ بھی ہم سے ممکن ہے انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. یا کوئی ان کو دینا بھی ہے تو وہ بھی جو ہے آپ لا کر دے دیں، کیونکہ ان کے بھی بچوں کا حق ہے، وہ وراثت میں آئے گا. تو لہٰذا جو چیز بھی مالی اعتبار سے جو بھی حساب کتاب کسی کے ساتھ ہے تو ہم سے رجوع کریں تاکہ پوری طرح جو معافی ہو جائے. کیونکہ معافی جو ہوتی ہے وہ کیا ہے، بندے اور رب کے درمیان میں ہوتی ہے، اور بندوں کے درمیان میں جو مسائل جو رہتے ہیں، جو مالی معاملات رہتے ہیں، وہ اسی وقت معاف ہوتے ہیں جب صاف صفائی ہو جائے. تو بندہ معاف کر دے یا پھر جو اس کا حق اس کو ادا کرے. تو لہٰذا اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں اور ہم سے رجوع کریں. اور آخری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد آپ فرماتے تھے استغفروا لأخیکم فإنہ الآن یسأل. آپ فرماتے تھے اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اس وقت، یہ وہ وقت ہے کہ ان سے اب پوچھا جائے. لیکن کوئی اجتماعی دعا نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہمارے ساتھ تلقین پڑھ کے فاتحہ کر کے سب کی دعا کرتے ہیں، وہ ثابت نہیں، وہ بدعت ہے. سنت کیا ہے، ہر آدمی اپنی جگہ دعا کرے ان کی مغفرت کے لیے، رسول اللہ کی وصیت کے اعتبار سے، آپ کی نصیحت کے اعتبار سے. یہ آپ پر حق ہے ان کا کہ آپ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جنتوں کے اعلیٰ درجات میں عطا فرمائے، محمد رسول اللہ کے ساتھ اللہ انہیں نصیب فرمائے، اور ان کے جو پسماندگان ہیں، ان کی بیوی ہیں، ان کے بچے ہیں، اللہ انہیں سرد جمیل عطا فرمائے، نصیب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی اور جو ہے بہتر سے بہتر راستہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بنا دے، تاکہ ان کا راستہ بھی دین کے مطابق گزرے، ان کی دنیا میں بھی بن جائے. تو لہٰذا آپ لوگ جو ہے اس وقت دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعا کو قبول فرمائے. الحمد للہ.